حنفی حضرات جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، شافعی حضرات جو ہے پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ تبلیغ میں نکلنے میں واقعی زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حرم کی نیکی میں 1 کا 1 لاکھ ہے، لیکن اگر پیدل آپ حرم جائیں تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، صاف بات ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہم طائف گئے تھے، احرام لے کے نہیں گئے، اب احرام لے کے چل جاؤ اور عمرہ کر لو، اللہ دم دینی پڑی۔ ہم نے 2 عمرے کیے، مدینہ چلے گئے، مدینہ سے واپسی پر حیض ہوا، عمرہ نہیں کیا۔ اب باقی کے بعد عمرہ کرنے کے آپ کو حیض میں نیت تو کر لینی چاہیے تھی نا، وہاں سے آپ نے نیت ہی نہیں کی۔ اب عمرہ مسجد عائشہ سے کریں گے کہ دم بھی دینی پڑے گی۔ سفر حج ہو یا عمرے کا، محرم کے بغیر سفر نہیں ہوتا۔ اگر حرم میں بچھڑ گئے، صفا میں ساتھ نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، بالکل عمرہ ہو گیا۔ عمرے کے بعد عورت اپنے بال اگر خود کاٹے تو وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال محرم کا ہونا سفر میں ضروری ہے۔ اب پورے عمرے کا معنی یہ نہیں کہ طواف میں بھی ساتھ ہو اور صفا میں بھی ساتھ ہو اور ہر جگہ رسی باندھ کے رکھے اس کو۔ ساتھ آئے ہیں آپ کے، آپ اپنا طواف کریں، وہ اپنا طواف کریں۔ 29 تاریخ کو اپنے واپس جانا ہے۔ اگر اس وقت تک مجھے حیض سے پاکی نہیں ہوتی، اگر آپ عمرے کی نیت کر کے آئی تھی تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اپنی سیٹ آگے کروانا۔ اگر نیت کر کے نہیں آئی تھی تو چلی جائیں۔ طواف الوداع نہیں ہوتا عمرے میں۔ مکان کا کرایہ 5000 ہے۔ مالک مکان کہتا ہے کہ آپ نقد 3 لاکھ روپے دیں تو میں آپ سے مکان کا کرایہ 2000 دوں گا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا ہے بڑا، 3 لاکھ آپ کس بات کے دیں گے، پھر وہ 2000 کس بات کا دے گا، یہ وضاحت کریں۔ سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں مادیات سے بنی ہیں، پلاٹینم سے بنی ہیں، کسی اور کو عورتیں پہن سکتی ہیں، صرف لوہا نہ پہن۔ میرے بھائی کا بیٹا ہسپتال میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ حد حرم میں منڈی میں جا کے ایک بکری نے ذبح کرے، وہی رئیسوں کو تقسیم کر دے، یا یہاں باقاعدہ جمعیات بنی ہوئی ہیں، ان کو جا کے دے دے، وہ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں دم ادا نہیں کر سکتے، وہ مکے میں دینی ہے۔ عصر کی اذان سے پہلے لوگ، اور میں سنت پڑھنا شروع کر دیں کوئی بات نہیں، عصر سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ وہی ہے، آپ وضو کرتے ہیں 2 منٹ کے بعد، پھر آپ وضو ٹوٹ جائے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بارہ آپ ڈش وغیرہ کا کام نہ کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آخر اس سے برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے۔ ایک آدمی بدعتی ہے، میری دوستی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے دوستی رکھے ورنہ نہ رکھے۔ بھئی یہ جو ہے نا ایک شعر ہے کسی بزرگ کا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، یہ ان کا اپنا ایک شعر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ مقصد ہی کہ آدمی کتنا بڑا عالم بن جائے۔ آپ دیکھیں نا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے۔ تو مقصد یہ ہے وہ سمجھتے تھے
جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر سیکھو، تو فائدہ تو ذکر سے ہوتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بھائی بندے کو کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن پکڑنے والا ہاتھ ہوگا تو تلوار کاٹے گی، تلوار بغیر پکڑنے کے تو نہیں کاٹتی، اسی لیے تمہیں بھی بغیر کسی کی صحبت کے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی اپنی بیوی کو کہتا ہے مجھ سے مشورہ کر کے بغیر کوئی کام کیا تمہارا اپنا اور میرا اپنا راہ ہے، طلاق نہیں ہوتی، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ قرآن پاک ختم ہو تو دعا بس دعا مانگا کرے، ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سیالکوٹ سے ایک بھائی نے تعزیت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فروری میں آلو خرید کر کے کولڈ اسٹوریج میں اسٹور کریں اور پھر اکتوبر میں بیچیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آلو کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ مانا یہ کہ گندم یا آٹا ذخیرہ نہ کرے، جو غریب روٹی کیا کرے، کہاں سے کھائیں، آلو نہ ملے پھر تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ خیالات دل میں آئے طلاق دینے کے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ میرے دوست کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پہ وہ شادی نہیں کر سکے، اب اس عمر میں وہ شادی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ 40 سال میں تو آدمی جوان ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوت کو پہنچے، طاقت کو پہنچے، 40 سال کے ہوئے تو ہم نے ان کو وحی عطا فرمائی۔ 40 سال کے بعد شادی ضرور کریں، بلکہ یہاں پر آپ حیران ہوں گے، یہ جتنا عرب لوگ ہیں نا، اللہ ان کو خوش رکھے، جو خالص عرب ہیں، ہماری طرح نقلی عرب نہیں، جو صحیح معنی میں خالص عرب لوگ ہیں اور انہی قبائل سے چلے آ رہے ہیں حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک، تو ان کو تو مجھے ایک دن ملا ہے میرے دوست، میرے والد صاحب کے دوست ہے، بڑے عالم، مجھے کہہ رہے ہوئے کہ آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھی وجہ تو کوئی نہیں ہے، باقی انسان ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے دوسری؟ میں نے کہا حضرت دوسری شادی، انہوں نے کہا نہیں، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، جوان ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ شادی کرے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ جب زیادہ کمزور ہوتے ہیں فوراً ایک شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمزوری ہوتی ہے اور شادی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور شادی کریں، دیکھیں آپ جوان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی دعا کریں۔ انہوں نے کہا دعا سے تو کام نہیں ہوتے، دعا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے شادی کرنی ہے اگر ہمارے قبائل سے تو کل چلو میں کر دیتا ہوں، اور اگر آپ نے پاکستان ہندوستان کو ڈھونڈنا ہے تم یا تو وہ جانے۔ بڑے عجیب آدمی تھے، اللہ ان کی قبر کرے، بہت بڑے آدمی، اور متواتر وہ کئی سال تک جب بھی مکے میں آتے تھے نا والد صاحب کے درس میں، اور والد صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھ کے درس سنتے تھے۔